کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا کل ہم کو کھانے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ آج انہیں ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے تو کیا ہمیں سالوں سال تک ماں نے ہاتھ سے نہیں کھلائے؟ 10 12 سال ماں ہمیں ہاتھ سے کھلاتی ہے، اور اتنے دیر میں 2 بچے اور ماشاءاللہ پیچھے آ جاتے ہیں، ان کی بھی کیئر ان کی بھی کیئر، ایک ساتھ 3 4 بچوں کو ماں اور باپ پالتے بڑا کرتے ہیں، اور ان کی گویا کہ ایک طرح سے نگہداشت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آج کہ اس پرفتن دور میں کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ 2 ماں باپ مل کر 11 بچے سنبھال سکتے ہیں، مگر 11 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ ایک لڑکی کے بارے میں پڑھا میں نے کہ وہ شادی کے لیے کنڈیشن رکھتی تھی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میری ماں بیمار ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میری ماں کی خدمت کی مجھے حاجت ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تب جا کر اس لڑکی نے شادی کی، اور اتنی اس کو اس کی ماں کی دعا لگی ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے، اس لڑکی کو اتنی ماں کی دعا لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے دیے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دیا۔ ماں کی نیکی، ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی، باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے۔ ایک نوجوان اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، بہت محبت، وہ بھی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ یہ کہ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ میں آؤں گا تو چلیں گے کہیں، کہ ٹھیک ہے آ جانا چلیں گے۔ اب تھا وہ اکیلا اور ایک ماں تھی اور یہ تھے، ماں کو کہیں جانا ہوتا تو بیٹا لے جاتا تھا، نہ نہیں تھی بیٹے میں۔ تو دوست گاڑی لے کر گھر پر آ گیا اور کہا چلو، تو اس نے اپنی ماں کو کہا امی وہ دوست آیا ہوا تو میں جاؤں، کہیں آپ کو جانا تو نہیں ہے؟ پہلے کیا پوچھا آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ ہمیں نے بیٹا کہیں جانے کا ابھی تو ذہن نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ بیٹا گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھے دونوں دوست، اچانک اس کو یاد آیا کہ یار وہ میں گھر میں چیز بھول گیا۔ وہ گھر میں چیز لینے کے لیے گیا، جیسے گھر میں چیز لینے کے لیے گیا ماں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ مجھے یاد آیا میں جانا ایک جگہ پر۔ کیا کہا؟ بیٹا جانا ایک جگہ پر۔ تو جانا ایک جگہ پر جب بیٹے نے کہا، ماں نے کہا تو بیٹے نے کہا کہ امی جان ابھی وہ آپ نے کہا تھا نا، ہاں بیٹا مجھے یاد آ گیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے۔ باہر گیا، باہر جا کر دوست کو کہا کہ وہ مجھے میری ماں کے ساتھ کام ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور دوست بھی کہا ٹھیک ہے۔ دوست نے گاڑی سٹارٹ کی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور جو دوست گاڑی چلا رہا تھا اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی اطاعت، ماں کی رضا اور ماں کی خوشی نے اس کی جان بچا لی۔ ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی رضا۔ اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی پوری طرح جیسے کہ حادثے کا شکار ہوئی اور آگ لگ گئی گاڑی میں، اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے گا۔ وہ گاڑی جو نوجوان چلا رہا تھا وہ باہر آ گیا، اور باہر آ کر اس نے جب دیکھا لوگوں نے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لوگوں کی زبان سے تسبیحات اور اللہ کا ذکر جاری ہو گیا کہ ایسے حادثے سے کون بچ جاتا ہے، اللہ جس کو چاہے بچائے۔ تو جیسے ہی وہ نوجوان باہر آیا، بظاہر کو اتنی چوٹیں کو نہیں لگی تھی، تو اس کو کہا کہ بھائی تمہاری سی کیا نیکی ہے جو تمہیں اتنا کہا؟ بولا مجھے تو میری کیا نیکی یاد آئے گی، میں تو نیک آدمی کا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی تو میں نے جا کر تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی کہ امی یہ میری تنخواہ یہ آپ کے لیے، آپ رکھیں۔ تو ماں نے مجھے دعا دی، جا بیٹا اللہ تیری حفاظت کرے۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کی دعا نے بچا لیا۔ ماں کی رضا، ماں کی خوشی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم کی پابندی کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو، اگرچہ اس کے لیے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو۔
اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں، اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں والدین کا مطیع و فرما بردار رکھے، ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں، انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ میری اولاد مجھ سے تنگ ہے، میری اولاد مجھ سے بیزار ہے۔ ہو سکے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ میرے شیخ طریقت، پیر و مرشد، امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعظل العالی اپنے رسالے سمندری گنبد کے پیج نمبر 7 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کی، یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب گوشت فروش جو ہوتے ہیں وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب تشریف لے گئے، وہ پہچانتا تو تھا نہیں، مگر اسے مہمان نوازی کی، اس نے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، نوک کی، وہ اٹھا اور باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس ٹوکرے کی طرف دیکھا تو اس کے اندر 2 بوڑھے مرد اور عورت تھے، ضعیف العمر، بوڑھے مرد اور عورت۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، یعنی شہادت دی، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹا واپس آیا تو اس نے اس زنبیل ٹوکری کی طرف جب دیکھا تو والدین فوت ہو چکے تھے۔ اب وہ سمجھ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی، ہاتھ چومے اور عرض کی، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گر گرا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت عطا فرمانا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بیٹے نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی، غور سے سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا انعام۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، ہم انہیں ناراض نہ کریں، چاہے والد ہو یا والدہ ہو، ان کی خدمت کریں، انہیں دیکھ کر ثواب حاصل کریں، انہیں دیکھ کر ہم نیکیاں کمائیں اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائی یوسف کے دونوں ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے،
کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اپنی نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ جب گناہ بھی والدین کی جناب بچے کے اعمال والدین کے پاس حاضر ہوتے ہیں وفات کے بعد، ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کے گناہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جائیں، ان کو تکلیف پہنچے، ان کے لیے نیکی کریں، ان کے لیے ثواب والے کام کریں، ان کے لیے ثواب جاریہ والے کام کریں، وہ کام کرے جن سے ان کو ثواب ملتا رہے، ایسی مسجد بنانا، ایسے کتابوں دینی کتابوں کے طرف سے جو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے کام ہیں اسے انجام دیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں ہو یا والد ہو، کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اسے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی عظمت ہے والدین کی، اتنا بڑا مقام ہے والدین کا کہ جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے، یعنی انتقال کے بعد بھی صلہ رحمی کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے پچھلے دن اپنے بڑے بھائی کے سوئم میں بھی عرض کی تھی کہ ایسے موقع پر کچھ زیادہ فیملی ممبرز، خاندان، رشتہ دار اور اہل محبت وغیرہ سب جمع ہوتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی تعداد، ویسے مدنی مذاکر ہر ہفتے ہوتا ہے اور اس میں دیکھنے سننے والوں کی تعداد مثالی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کی حاجت و ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ معاف کر دیجئے گا، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں معاف کیا معاف کیا۔ یہ ہماری طرح سے دیکھا جائے تو پریکٹس ہے۔ میری درخواست یہ ہے، جب جنازے پر آ کر، میت پر آ کر معاف کرنا ہی ہے، منہ دیکھ کر آ کر معاف کرنا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، تو جیتے جی معاف کیوں نہیں کر دیتے ہو بھائی؟ کیوں ایسی ضد کرتے ہیں تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، جنازے میں بھی آ جاتے ہو؟ کیوں ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ جس میں ہماری معافی اور درگزر کے راستے نہ ہوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کریں، بلکہ اچھا سلوک رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ اچھا سلوک، صلہ رحمی، حسن سلوک یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، ہم بھی اچھا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہمدردی کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں۔ یہی ہماری شریعت، ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے۔ رشتوں کو پہچانو، یہاں تک سمجھایا کہ رشتوں کو پہچانو۔ اگر تم رشتے پہچانو گے نہیں تو ان کے حق کیسے ادا کرو گے؟ ننیال اور ددیال دونوں کے رشتوں کو پہچانا یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے۔ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ننیال اور ددیال، ماں کے گھر سے اور باپ کے گھر سے جو رشتے بنتے ہیں ان کی پہچان کرائیں، یعنی خالہ، پھوپھی، ان کی پہچان کرائیں، چچا، ماموں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور خالہ کی تو بات ہی کچھ ہو رہے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، حدیث بڑی ایمان افروز ہے اور اس میں خالہ کی میں آپ کو ایک اہمیت بیان کروں گا جو اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا، کہ حدیث پاک میں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں خالہ کا ذکر ہے خاص طور پر کہ وہ ادب میں، تعظیم میں، احترام کے تعلق سے ماں کی مثل ہے۔ ماں کے تو اپنے حقوق بہت ہوتے ہیں لیکن یہاں خالہ کا ذکر کیا گیا، تو رشتے پہچانیں گے تو بات بنے گی نا۔ اور پتہ چلا کہ بہت بڑا گناہ جیسے ہو گیا تھا، اب اس کی توبہ کے لیے جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، کیا تیری ماں ہے؟ شرع میں لکھا ہے کہ اس طرح گناہ کی مغفرت یعنی توبہ ہونے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے چاہا تو تمہارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
نیکی ہے نا, نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.